پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ مفتی عبد المغیث حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. آج ہم مفتی صاحب سے کویشچن کریں گے. مفتی صاحب جو غسل کرتے ہیں ناظرین, کیا اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اصل میں غسل جو آدمی کر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ غسل کر رہا ہے وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. گرمی میں ہم نہاتے ہیں, اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ میں غسل کے ذریعے طہارت حاصل کروں, ٹھیک ہے, یا وہ سنت کے مطابق سب سے پہلے وضو کرتا ہے, اچھی طرح وضو کرنے کے بعد غسل کا جو طریقہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کے مطابق کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد آگے اب کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے وضو کر لیا ہے اور طہارت کی نیت سے غسل کیا ہے, کیونکہ اگر تو اس نے ویسے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر تو طہارت حاصل ہی نہیں. بندہ وضو کرے لیکن کسی کو دکھانے کے لیے کرے بھئی وضو کا یہ طریقہ ہے, اور اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس سے طہارت حاصل کروں تو پھر تو وضو بھی وہ نہیں ہوتا نا. اسی لیے اگر وہ غسل سے طہارت کی نیت ہے اس کی اور وہ کرتا ہے, اس کے بعد جب سوال آگے یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے وضو کر لیا, غسل شروع کیا, تو اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے قضائے حاجت کے ساتھ غسل کے دوران, تو ظاہری بات ہے وہ بعد میں نیا وضو کرے گا. اور اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, وہ قائم رہتا ہے, تو پھر وہ اسی جو ہے نا وہ وضو جو اس نے کیا تھا غسل سے جو اسے طہارت حاصل ہوئی ہے, غسل کے سے پہلے یا غسل کی وجہ سے جو اس نے طہارت حاصل کر لیا, اب اس طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے, وہ اس کا وضو قائم ہے اگر اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے. تو یہاں پر ایک چیز زیادہ اشکال بنتا ہے کہ کیونکہ حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ غسل کرتے وقت انسان کی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگ جاتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دو حدیثیں اس بارے میں آتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس ذکرہ فلیتوضا, جو اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے وہ وضو کرے. من مس ذکرہ فلیتوضا. دوسرے میں آتا ہے کہ لا انما ہوا بضعۃ منک. ایک میں آپ نے صحابی نے آپ سے ایک سوال کیا کہ میں وضو کروں شرمگاہ کو چھونے سے, تو آپ نے کہا نہیں, وہ تیرے جسم کا ٹکڑا. اب یہ دو حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے پھر مختلف جو ہے نا وہ علماء نے تطبیق دی ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو وضو نہ ٹوٹنے والی بات ہے یہ پہلے کی ہے, اور جو ٹوٹنے والی ہے وہ بعد میں ہے. اچھا, بعض نے کہا ہے کہ یہ کپڑے کے ساتھ تعلق ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا, اور اگر کپڑا نہ ہوگا درمیان میں تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے اوپر ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بھی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے, بعض نے ان کو ساتھ ملا کے یہ تطبیق دی ہے. اچھا, اور جو ہے نا کچھ نے اس کی یہ تطبیق کی ہے کہ اگر بندہ جب شہوت کی نیت سے ہاتھ لگاتا ہے اپنی شرمگاہ کو, تو وہ شہوت کی حالت کے اندر شہوت کی نیت ہوتی ہے, تو اس وقت جو ہے نا وہ اس کی کیفیت جسم کے دوسرے اعضاء سے مختلف ہوتی ہے. اس وقت وہ آپ کے جسم کے عضو کی طرح کا عضو نہیں ہوتا, تو اس وقت وضو ٹوٹے گا, اس کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹے گا. بعض نے دونوں حدیثوں کو تطبیق دی ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی اصل پر قائم ہیں. تو اس کے اندر جو احتیاط کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا ہے تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ وہ وضو دوبارہ کر لے, یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے. لیکن اگر کوئی اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ وضو کر لیا ہے اور میں نے جو ہے نا وہ شہوت کی نیت سے بھی ہاتھ نہیں لگایا بلکہ میں نے تو غسل کرنے کی نیت سے صاف کیا ہے, تو اگر یہ دلیل بناتا ہے تو اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے, ہم اس کی نماز کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں, ہم اسے یہ کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں, ہم اسے بہتر کا درس دیں گے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.